جو بھی ہیں جی جی استاد۔ ریکارڈنگ جب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں ہم توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے توحید ربوبیت پڑھا، پھر توحید الوہیت پڑھا، اور آج توحید اسماء و صفات پڑھیں گے۔ توحید اسماء و صفات کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ اس توحید کے تعلق سے اکثر لوگ گمراہی کے شکار ہیں، اکثر لوگ گمراہی کے شکار ہیں۔ یہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے متعلق ہے، اور ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان صفتوں سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں یا صحیح احادیث میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام آئے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی جو پیاری صفات آئی ہوئی ہیں، جو اچھے اوصاف آئے ہوئے ہیں، صفات آئی ہوئی ہیں، ان صفات میں اور ان ناموں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا سمجھیں، نہ تو ہم اس کی کوئی مثال بیان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کے مثل بیان کریں، کسی کے جیسا بیان کریں، کسی کے مشابہ بیان کریں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، قرآن کریم میں یہ بات کئی آیتوں میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم کو حقیقت میں ماننا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، سچا ہاتھ ہے، صحیح ہاتھ ہے، اس کو ہم کسی کے مشابہ نہیں مانیں گے، کسی کے جیسا نہیں ہے۔ ہم کو کنڈیشن نہیں معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے کہ ہاتھ کیسا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرہ ثابت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو چہرہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کے لیے جیسا مناسب ہے ویسا ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو کیفیت اور کنڈیشن نہیں معلوم ہے اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین کا لفظ آیا ہوا ہے، آنکھ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقت سے تسلیم کرنا کہ سچ میں حقیقی طور پر یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان کرنا کہ فلاں کی طرح ہے، فلاں جیسا ہے، انسانوں کی طرح، نعوذ باللہ، نہیں، اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے ہمیں، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان صفات سے خالی بتانا کہ نہیں اللہ کی صفات نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی ان صفات کا جو معنی ہے اس معنی کو بدل دینا۔ جیسے ید، لفظ ید آیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور یدن کا لفظ اگر آپ ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس کا معنی ہاتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حقیقت میں ہاتھ ہے، ریئل میں ہے، ریئل میں ہے، لیکن کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے قرآن کریم کی آیات سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان کو ہمیں اللہ کے لیے ثابت ماننا ہے، اور حقیقت میں ماننا ہے کہ سچ میں وہ چیز اللہ کے لیے ریئل میں ہے، نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت بندوں جیسی ہے، اور نہ ہی کسی اور شے کے جیسی ہے، کسی اور چیز کے جیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صفت کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم کی آیت کریمہ دلیل ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ تو اس کے نام کی طرح نہ ہی اس کی صفات کی طرح. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو نام ایک جیسے ہو سکتا ہے. نام کیا ہے؟ ایک جیسے. لیکن نام ایک جیسے ہونے سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے، یہ لازم آتا ہے کہ دونوں کی خوبیاں بھی ایک جیسی ہوں گی، دونوں ایک ہی طرح سے ہوں گے. مثال کے طور پر جیسے ید ہے، ہاتھ ہے، تو آپ دیکھیں ہاتھ انسانوں کی بھی ہیں، ہاتھ جانوروں کی بھی ہیں، ہاتھ پرندوں کی بھی ہیں، اور ہاتھ کیا ہے؟ حشرات الارض کے بھی ہیں، زمین میں چلنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے بھی ہیں. تو کیا سب کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ ہاتھ کا لفظ آنے سے یہ تھوڑی پتا چلا ہے کہ سارے لوگوں کے ہاتھ ایک جیسے. تب جب اللہ کی مخلوق میں یکسانیت نہیں ہے، مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق میں مماثلت اور یکسانیت ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ خالق اور مخلوق دونوں صفات میں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو صفات کمال کو پہنچا ہوا ہے. ہر قسم کا کمال اللہ کے لیے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، عیب سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفات ثابت ہیں ان صفات کو ہمیں ماننا ہے، اور حقیقت میں ماننا ہے، حقیقت میں ماننا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ ہم انسانوں کی عقل کیا ہے؟ بہت ہی بہت ہی کمزور ہے. ہماری عقل تو ہم نے جن چیزوں کو دیکھا ہے یا جن چیزوں کے بارے میں سنا ہے تو اس کے تعلق سے تو ہم ذہن میں تصور کر سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے تعلق سے کوئی چیز سنی ہے نہ دیکھی ہے، تو اس چیز کے تعلق سے ہم اندازہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کا تعلق غیب سے، کس سے ہے؟ غیب سے ہے. اور غیب کی چیزوں میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں. غیب کی چیزوں میں عقل کو دخل نہیں دیا جا سکتا ہے. لوگوں نے عقل کے پیمانے پر رکھ کر کے اس کو پرکھا، اس لیے لوگ کیا ہے؟ اس کا انکار کرتے ہیں. لوگوں نے دماغ پہ لا کر کے رکھا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ نہیں قبول کر رہی. دماغ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، اگر دلیل سے چیزیں ثابت ہیں تو اس کو ہم کو ماننا ہے، اس کو ہم کو تسلیم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قبر کے عذاب کا بھی بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں. قبر کے عذاب کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اور جب ہم قبر کھولتے ہیں تو کیا ہے؟ کچھ بھی ہم کو نظر نہیں آتا. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس میں ایمرا کیمرا نہ جانے کیا کیا چیزیں نصب کر کے کہ دیکھیں ہم عذاب کیا ہے. نہیں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو. اس کا تعلق کیا ہے؟ امور غیبیات سے. غیب کی چیزیں وہ آپ قبر کھودو گے آپ کو عذاب نظر نہیں آئے گا وہاں، لیکن کیا آپ اس کے انکار کر سکتے ہیں؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں دلیل سے ثابت ہیں، یہ چیزیں قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی کی احادیث سے ثابت ہے. ہمارے عقل میں وہ چیز آئے یا نہ آئے. جو اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہوئے ہیں وہ شریعت کے مسائل کو عقل کی کسوٹی پہ رکھ کر کے اس کو تولتے ہیں. عقل کو بنیاد بنا دیا انہوں نے، اور جب عقل کو انہوں نے اپنی شریعت کا بنیاد بنا دیا تو اس بنیاد پر وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. انہی میں سے ماتریدیہ بھی ہے، اشعریہ بھی ہے، اور آج کے زمانے میں بہت سارے دیوبندی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اسماء اور صفات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفات مان لیں گے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، اور تشبیہ اللہ کے لیے جائز نہیں. جبکہ یہ دلیل ان کی کیا ہے؟ کھوٹی دلیل ہے، باطل دلیل ہے، فاسد دلیل ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
قرآن کریم کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. قرآن کریم کہتا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ بات کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے. کیسے بات کرتا نہیں معلوم ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے. ینزل ربنا الی السماء الدنیا. ہمارا رب سمائے دنیا پر اترتا ہے. کیسے اترتا ہے نہیں معلوم ہم کو نہیں پتا، کیونکہ کیفیت کنڈیشن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم اتنی چیزوں کے مکلف بنائے گئے ہیں، ہمیں اتنی چیزیں جاننی ہیں جتنا قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے. بس قرآن اور حدیث میں جو چیزیں آئی ہوئی ہیں ہم کو اتنا ماننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اترتا ہے، کیسے اترتا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم. سلف صالحین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ویسے ہی ان کو مانا ہے جیسے نصوص میں آئے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں جیسے آئے ہوئے ہیں ویسے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا ہے. تو ہم کو بھی ویسے ہی اسے تسلیم کرنا ہے. اس میں عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں. بہت سارے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کی کیفیت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے، ان کے لیے امام مالک کا یہ قول کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوا. قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے. استوا کا معنی معلوم ہے. استوا کسے کہتے ہیں پتہ ہے. آپ ڈکشنری اٹھائیے، استوا کا معنی دیکھیے. استوا کا معنی کیا آئے گا؟ اعلی وارتفع. اللہ تعالیٰ بلند ہوا، اوپر اٹھ گیا، بلند ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بلند ہے، مستوی ہے. کیسے ہے؟ کیفیت کیا ہے اس کی؟ کنڈیشن کیسی ہے؟ لا ندری، ہم کو علم نہیں ہے. اسی لیے کیا کہا تھا امام مالک نے؟ والکیف مجہول. کیفیت کا علم کسی کو نہیں ہے، مجہول ہے، وہ لا علم ہے، نہیں پتا ہے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے. والسؤال عنہ بدعہ. اور کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھئی اللہ کی کیفیت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور یہ بدعت کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی. بدعت کیا؟ گمراہی ہے. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کرنا ہے. جو صفتیں ثابت ہیں ان صفات کو ماننا ہے. ایسے ہی اسماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انگنت نام ہیں. اتنے نام ہیں کہ ہم کو علم نہیں ہے. بعض روایتوں میں جو 99 ناموں کا ذکر ہے تو وہ 99 نام جو ہیں وہ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اس لیے 99 کہا گیا ہے. ورنہ وہاں حصر مراد نہیں ہے کہ صرف 99 نام ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس تیرے نام کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں جو نام تو نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا ہے، یا کسی اپنی مخلوق کی زبان سے بیان کیا ہے، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس علم میں، اپنے علم میں چھپا رکھا ہے. تو اللہ کے علم میں کتنے نام ہیں اللہ کے ہم کو پتہ نہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علم میں کتنے نام ہیں. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، علم غیب میں جو تو نے اپنے پاس نام چھپایا ہے، رکھا ہے، ان تمام ناموں کے ذریعے سے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں. تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں، اللہ کے نام کتنے ہیں. لیکن اللہ کے ناموں کے ذریعے سے جو نام آئے ہوئے ہیں قرآن کریم کے اندر
الرحمن الرحیم الودود الکریم المنان الحی القیوم العزیز الحکیم الغالب، وہ سارے نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.